اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، یعنی فتح و نصرت، تائید و حمایت اور غنیمت حاصل ہو، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ یہ کہہ کر وہ مومنوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو، یعنی بمعنی فتح و غلبہ کے، جیسا کہ احد کے دن ہوا، کیونکہ رسولوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور بالآخر انجام کار فتح و نصرت انہی کی ہوتی ہے، تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ مطلب یہ کہ خفیہ طور پر ہم نے تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور رسوا کرنے میں ہم نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، حتیٰ کہ تم ان پر غالب آ گئے، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا۔ یہ بھی منافقوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ اظہار محبت تھا۔ یہ کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، تاکہ مسلمانوں کے ہاں بھی انہیں پذیرائی حاصل ہو اور کافروں کے مکر و فریب سے بھی محفوظ رہیں، اور یہ ان کے ضعف ایمان اور قلت ایقان کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یعنی منافقوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ردی باطن کو جانتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بظاہر تم پر جو احکام شریعہ نافذ ہوتے ہیں تو اس سے فریب نہ کھاؤ، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ یاد رکھو تمہارے یہ ظاہری حالات قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوں گے، کیونکہ اس دن تو بھید ظاہر کیے جائیں گے اور سینوں کے راز افشاں کر دیے جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ ایک شخص حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اس آیت کا مطلب پوچھا اور کہنے لگا کہ کافر ان کو شہید بھی کر دیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور فرمایا تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر روز قیامت ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ جبکہ آیت کریمہ میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا، تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر اس طرح غالب اور مسلط نہیں کرے گا کہ انہیں صفائے ہستی سے بالکل مٹا دیں۔ گو بعض اوقات کافروں کو کچھ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیابی ضرور حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں انجام کار فتح و نصرت مسلمانوں ہی کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال منافقوں نے امیدیں لگا رکھی تھیں، مسلمانوں کی حکومت کے زوال پذیر ہونے کے منتظر تھے اور کافروں سے دوستی اور محبت کے تعلقات استوار کر رہے تھے،
تاکہ مسلمانوں پر غلبے کے وقت کافر ان منافقوں کو گزند نہ پہنچائیں۔ ان تمام باتوں کی اس آیت کریمہ میں تردید ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ مائدہ میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔